السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر. اس ویلاگ میں جہاں پر میں رچرڈ گرنیل کی تباہکاریاں اور ان کی ٹویٹس کا جو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یعنی کہ جنوری کے مہینے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر میں بات کروں گا، اور حکومت کس حد تک پریشان ہے، گھبرائی ہوئی ہے، ان پریشانیوں کی بھی بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے کچھ ذرا اہم ترین جو معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا پوتا حسین نواز صاحب کا بیٹا، ان کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے لاہور میں. اچھا، اس سے پہلے بھی نواسی کی جب شادی کی تقریب ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی، تو تب بھی نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جو کہ پاکستان میں ان کا آنے کا کوئی پلان نہیں تھا، وہ افغانستان تھے، وہاں سے واپس باہر جا رہے تھے کہ اچانک پاکستان وہ آ گئے اور رائیونڈ پہنچے اور وہاں شادی کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی. تو اس دفعہ بھی تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 700 لوگوں کو بلایا گیا ہے. پنجاب پولیس سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے، شہباز شریف صاحب بھی وہیں پر ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب تو ہیں ہی، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، یعنی کہ پورا ٹبر یہاں ابھی اس وقت لاہور میں رائیونڈ میں موجود ہے. لیکن کس طرح سے یہ ٹبر سرکاری اخراجات پر اور سرکاری خزانے سے یعنی کہ سرکاری مال سے اپنے ذاتی معاملات کو پورا کرتا ہے اور ان تقریبات پہ خرچ کرتا ہے، یہ میں آپ کو ایک مختصر سی سٹوری سنانا چاہوں گا. شہباز شریف صاحب کا ماڈل ٹاؤن میں گھر ہے، اور جب انہوں نے یہ گھر لیا تو وہ گھر بھی اس وقت ان کو گفٹ ہوا. وہ گفٹ بھی اس طریقے سے ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ایک گھر انہوں نے دیکھا ماڈل ٹاؤن میں، انہوں نے کہا جی مجھے گھر پسند آ گیا. تو جن کا گھر تھا ان کو پھر وہ گھر دینا پڑا. ابھی کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی سیاستدان یا کسی طاقتور شخص یا طاقتور ترین شخص کا اگر آپ کے مال پر نظر پڑ جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے مال کو آپ تک رہنا مشکل ہی ہے، اور آپ کے مال کو دوسری طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. مشکل ہی ہے، کوئی معجزہ ہی ہو تو رک جائے ورنہ نہیں ہو سکتا. تو شہباز شریف صاحب کو اس طرح سے وہ گھر گفٹ ہو گیا تھا، اور جب وہ گھر گفٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب سیکیورٹی کے بھی انتظامات ہونے چاہیے، یہاں پر بوم پروف وال کا انتظام کیا جانا چاہیے، سیکیورٹی کی دیوار کھڑی کی جانی چاہیے. تو یہ ذمہ داری سونپی گئی کمشنر لاہور کو. اس وقت کمشنر لاہور خسرو پرویز صاحب تھے. ان کے اب آگے ایک ٹھیکیدار تھے جاننے والے، ان سے کہا گیا کہ جی آپ نے یہ دیوار بنانی ہے، کھڑی کرنی ہے. تو خسرو پرویز صاحب نے اپنے اس ٹھیکیدار جاننے والے سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کام شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کام شروع کرو، پیسے مل جائیں گے. تو ان کو 20 لاکھ روپیہ جب ان کا لگ گیا تو لگنے کے بعد انہوں نے خسرو پرویز صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جناب 20 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے تو کوئی پیسے ڈھیلے کریں، کوئی رقم کی ادائیگی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کام تو مجھے لگتا ہے کہ بڑھتا جائے گا. اور ان کو ڈر بھی تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ میرے لگائے ہوئے پیسے پھنس جائیں، مجھ سے یہ ریکوری نہ ہو سکیں. تو خسرو پرویز صاحب نے ان کو گارنٹی دی کہ جی آپ کام جاری رکھیے، کچھ نہ کچھ آپ کا ہو جائے گا. بہرحال انہوں نے کام جاری رکھا. اسی دوران انہوں نے پھر خسرو پرویز صاحب سے کمشنر سے رابطہ کیا. وہ جب ان کے دفتر پھر اس کے بعد جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ایک طرف سے وہ جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ کہیں نکل جاتے تھے. ان کو یعنی کہ دائیں بائیں ہو کر اوائڈ کرتے رہے کیونکہ پیسے دینے تھے. تو توقیر شاہ صاحب جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے شہباز شریف صاحب کے، تو توقیر شاہ صاحب سے رابطہ ہوا اور خسرو پرویز صاحب نے کہا کہ جی جو ٹھیکیدار ہیں یہ پیسہ مانگ رہا ہے. تو انہوں نے ان کو لٹرلی شٹ اپ کال دی. انہوں نے کہا جی کمشنر ہو، کیا بات کر رہے ہو پیسوں کی، خود ہی نپٹاؤ، معاملے کو دیکھو جیسے بھی دیکھنا ہے. وہ بہرحال کام جاری رہا تسلیوں پہ، اور کام بڑھتا بڑھتا 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ تک پہنچ گیا. جب رقم اس حد تک پہنچ گئی تو پھر ظاہری سی بات ہے گھبراہٹ میں بھی اتنے ہی فیصد اضافہ بھی ہو گیا. پھر دوبارہ سے اسی ٹھیکیدار نے رابطہ کیا کمشنر سے، تو کمشنر نے پھر توقیر شاہ کو بتایا. توقیر شاہ نے اس معاملے پر وہی سنا کر دیا. لیکن ایک کام انہوں نے ضرور کیا. توقیر شاہ صاحب نے اس وقت جو ماڈل ٹاؤن کے ایس پی تھے ان سے فون کر کے کہا کہ ذرا بلاؤ اینڈ فکس ہم، یعنی کہ اس کو ذرا ٹھیک کر دو، اس کا دماغ درست کرو، پیسے مانگتا ہے، پتہ نہیں ہے کس کا کام کر رہا ہے. اور یہ توقیر شاہ صاحب پہلے کہہ بھی چکے تھے
کمشنر کو کہ جی اس کو بتا دو کہ یہ چیف منسٹر کا کام ہے. چیف منسٹر کے کام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں, یعنی کہ مفت ہی ہوتے ہیں. سرکاری غلے سے جانا ہے جو جانا ہے, یا اپنی طرف سے کوئی توفتاً کر دے سو کر دے. جس طرح گھر ملا ہے تو اس طرح یہ دیوار بھی کھڑی کر رہا ہے کوئی, اور بعد میں کہہ دے کہ جی میاں صاحب آئی لو یو, اور میری محبت تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کر دیا. لیکن بہرحال وہ ٹھیکیدار تو کام کر رہا تھا اس لیے کہ بھئی یہ کام ہے, ایک پروجیکٹ ہے, میں نے کام پکڑا ہے, اس کے مجھے پیسے ملیں گے. تو ایس پی ماڈل ٹاؤن نے جب فون کیا اور فون کر کے پھر ٹھیکیدار کو کہا کہ ذرا اگلے دن آ جاؤ میرے پاس, اور آپ پیسے مانگ رہے ہو تو آپ کو ذرا اس کا سلسلہ برابر کرتے ہیں. اس ٹھیکیدار نے پھر کیا کیا کہ سی سی پی او لاہور اس وقت تھے اسلم ترین صاحب. انہوں نے اسلم ترین صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جی میں اس طرح سے کام کر رہا ہوں, دیوار میں نے کھڑی کی ہے, 70 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے, اور میں نے کمشنر صاحب سے پہلے بھی کانٹیکٹ کر کے کہا, میں نے کہا جناب میرے پیسے دلوا دیں, وہ پیسے نہیں مل رہے. تو اب مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں, اور ایس پی ماڈل ٹاؤن نے مجھے کہا ہے کہ جی کل آ جائیں. تو سی سی پی او اسلم ترین صاحب نے فون کیا ایس پی ماڈل ٹاؤن کو, اور فون کر کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, ایک ٹھیکیدار ہے, اس کے پیسے بنتے ہیں, پیسے اس نے مانگے ہیں, اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا, کوئی گناہ تو نہیں کیا, تو لہٰذا میرے ہوتے ہوئے یہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. یہ اسلم ترین صاحب نے ایس پی ماڈل ٹاؤن کو میسج دے دیا. انہوں نے کہا سر یہ اوپر سے آرڈر آئے ہوئے ہیں, اشارہ بھی کر کے بتایا کہ جی وہ یہ چیف منسٹر کا کام ہے, بڑی تگڑا سلسلہ چل رہا ہے اوپر سے, اور توقیر شاہ صاحب بھی اس میں انوالوڈ ہیں. انہوں نے کہا جی میں توقیر شاہ صاحب سے کر لوں گا بات. وہ اسلم ترین صاحب کی یہ ساری جو موومنٹ تھی, جو کال تھی ایس پی کو, انہوں نے رپورٹ کر دی توقیر شاہ صاحب کو. توقیر شاہ صاحب کو جیسی رپورٹ کی تو اگلے دن پتہ چلا کہ جی اسلم ترین صاحب کا تبادلہ ہو گیا. اور وہی ایس پی ماڈل ٹاؤن نے اگلے روز پھر فون کر دیا اور اس ٹھیکیدار سے کہا کہ جی آ جاؤ. اب پھر ٹھیکیدار پریشان گھبرایا ہوا کہ میرے پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں, دھمکیاں الٹی پڑ رہی ہیں. تو اس نے فیصلہ کیا, اور کوئی صحافی دوست ملے, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں, آپ لاہور پریس کلب جائیں اور وہاں پہ پریس کانفرنس کریں. تو پریس کانفرنس کے لیے وقت کا تعین ہو گیا, پریس کانفرنس کے لیے انتظامات ہو گئے. پریس کانفرنس کرنی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے بات کی حمزہ شہباز سے, بلکہ حمزہ شہباز صاحب تک یہ بات پہنچی. تو حمزہ شہباز صاحب نے جو ڈی سی اس وقت ڈی سی تھے لاہور کے, سجاد بھٹا صاحب, ان سے کہا جی یہ ٹھیکیدار کو ذرا ہینڈل کریں, اس کو جو پیمنٹ کروانی ہے کروائیں, ہماری جان چھوٹے, ظاہری سی بات ہے. اب انہوں نے تو کرنا نہیں تھا, تو لہٰذا پھر سجاد بھٹا صاحب نے کیا کیا کہ لاہور میں ایک بہت بڑا گروسری اسٹور ہے الفتح کے نام سے, اور بلکہ یہاں اب لاہور میں ایک اور ان کی بہت بڑی برانچ کھلی ہے. تو الفتح کے مالک سے بات کی, کچھ رقم انہوں نے دی, اور پھر اسی طرح سے 2-3 اور تاجر ملائے, اور اس طرح سے 2-3 تاجروں سے اور ملا کے وہ رقم ادا کی گئی. یعنی کہ اپنی جیب سے کچھ نہیں گیا ہے. تو یہ جو شادی کی تقریب بھی ہو رہی ہے نا, کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر رائیونڈ میں جاتی عمرہ میں, ان کے جاتی عمرہ پیلس میں, محل میں جب کوئی تقریب ہونی ہوتی تو پتہ چلتا تھا کہ جی ملازمین سارے تو ادھر کے گئے ہوئے ہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے, بلکہ دیگیں بھی یہاں سے پک کر جا رہی ہوتی تھیں. تو یہ جو شادی کی تقریب ہے, اس میں بھی عین ممکن ہے کہ تمام تر جو اخراجات ہیں اس پر شریف فیملی کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے, ان کی جیب سے ایک بھی روپیہ نہیں خرچ ہو رہا ہے, بلکہ سرکاری خزانے سے ہی سب خرچ ہو رہا ہوگا. تو یہ تو ساری تفصیل تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے سرکاری خزانے کو استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. اب آتے ہیں جی رچرڈ گرنیل کی طرف. رچرڈ گرنیل کی جو ٹویٹس ہیں وہ بجلی بن کر گر رہی ہیں حکومت پر. کبھی خواجہ سعد رفیق صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں, کبھی جاوید لطیف صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں, اور ایک طرح سے یہ ٹینشن بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی رچرڈ گرنیل کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کرو, رچرڈ گرنیل آگے سے جواب دیتا ہے, مطلب رچرڈ گرنیل کی طرف سے آگے سے گرنیڈ آتا ہے جواب میں. تو وہ جاوید لطیف صاحب نے بھی لکھا ہے, اسی طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی لکھا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے وہاں پر کہا ہے کہ جی کیا رچرڈ گرنیل کو اس وقت یاد نہیں تھا کہ جب ہماری حکومت گرائی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جب ہمارے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا. تو خواجہ سعد رفیق صاحب کو یہاں پر فلسطین کی بھی بات کی, ٹھیک ہے فلسطین کی جو بات کی وہ بالکل درست کی, لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب آپ تو چلیں امریکہ کی طرف, ان سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت آپ کا ضمیر کہاں تھا, لیکن آپ اپنا بتائیں کہ آپ کا ضمیر کہاں تھا کہ جب سن 2022 میں آپ کی حکومت قائم ہوئی, اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. 25 مئی سن 2022 کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی پہ جس طرح سے پولیس نے حملہ کیا, یلغار ہوئی, وہ سب بھی آن ریکارڈ ہے. پھر اس کے بعد موونگ فردر اور دیگر لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا, غائب کیا جاتا رہا. عرش شریف پر جو اور دیگر اور صحافیوں پہ جو مقدمات بنائے گئے, غداری کے مقدمات بنائے گئے, مطلب یہ وہ صحافی ہیں, یہ وہ نام ہیں کہ جو ملک کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور کیا بھی.
اور ان پر غداری کے مقدمے ہو رہے ہیں، تو تب آپ کی حکومت کہاں تھی؟ پھر اس کے بعد جو سن 2023 میں ہم نے ہوتے ہوئے اس ملک میں دیکھا، جو لوگوں پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، جس طریقے سے خواتین کے گریبانوں پر پولیس نے ہاتھ ڈالا، ان کو کس طرح سے گھسیٹا گیا اور چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، تو اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب یہ آپ کی ٹویٹ کہاں تھی؟ اس وقت آپ کیوں خاموش رہے؟ اور پھر اب جو رچرڈ گرنیل بات کر رہا ہے، وہ بات 8 فروری کی بھی کر رہا ہے، وہ بات یہ بھی کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو ملٹری ٹرائبونلز کے ذریعے سزائیں ہوئی ہیں ان کو فری ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے۔ بات بالکل درست ہے۔ اب جس طرح کچھ لوگوں کو، اب سے 25 لوگوں کو جو کچھ دن پہلے سزائیں سنائی گئی تھیں، ان کے جو آرڈرز ہیں، جو کاپیز ہیں، وہ ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ وہ کاپیز ملیں گی تو آگے کی اپیل فائل کی جائے گی۔ آج 60 لوگوں کو مزید، جس میں عمران خان صاحب کے بھانجے حسان خان نیازی کو بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو یہی تو مطالبہ کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا غیر آئینی مطالبہ تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سن 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، تو اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہا گیا تھا کہ جی اسد مجید نے سائفر کے ذریعے پاکستان جو اطلاع پہنچائی ہے، ڈونلڈ لو کی ملاقات میں جو گفتگو ہوئی وہ سائفر کے ذریعے رپورٹ ہوئی، اور یہ آن ریکارڈ ہے کیونکہ یہ سائفر کیس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ ہاں سائفر بھیجا گیا تھا، سائفر حقیقت ہے۔ پہلے تو اس کو مانا بھی نہیں جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں کہا گیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے ہمارے اندرونی معاملات میں، ان آر انٹرنل افیئرز۔ تو کیا اس وقت آپ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ اور اس وقت آپ کہتے رہے ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب کہتے رہے ہیں کہ جی امریکہ کے پاس بٹن ہے ہماری معیشت کا، وہ چاہیں تو ہماری امداد بند کر دیں، وہ چاہیں تو ہمارے فنڈز کو روک دیں، اور ہماری معیشت جو پہلے سے ہی وینٹیلیٹر پہ ہے اس کی مشین کا بٹن امریکیوں کے پاس ہے۔ تو اس وقت آپ ان کے گنگارے تھے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہائے میری طبیعت خراب، ہائے میرے لک میں درد، ہائے میری ٹانگ میں درد، ہائے مجھے یہ مسئلہ، ہائے مجھے وہ مسئلہ۔ وہ ابھی تک جیل میں بند ہیں، اور اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے۔ مجھ سے کل کچھ لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کہاں کیسا لیڈر، تو اس سے بڑی لیڈرشپ کی کیا مثال ہونی ہے کہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا ہے، میں جیل میں ٹھیک ہوں، لیکن جو ہماری پارٹی کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پہ بوگس مقدمات بنا کر ان کو اندر بند کیا گیا ہے مختلف جیلوں میں، ان کو رہا کیا جائے۔ یہ مطالبہ ہے ایک لیڈر کا۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہیں نہ آپ لے کر جائیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، اور انہوں نے کہہ دیجیے میں ہاؤس اریسٹ بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں یہیں پر جیل میں ٹھیک ہوں۔ مطلب وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات صرف ایک آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، آئی واش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، وہ 26 نومبر اور 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس پر کیسے حکومت آ سکتی ہے جب 26 نومبر میں خود وہاں پر سیکیورٹی موجود تھی، اور سیکیورٹی اہلکاروں کی، یہ ہم نے نہیں، پاکستانی میڈیا نے نہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے فوٹو چلائی ہے کہ سیکیورٹی اہلکار وہاں پر اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس 26 نومبر کی تحقیقات پر حکومت کیسے مانے گی؟ نہیں مانے گی۔ یہ صرف وقت گزارا جا رہا ہے، جس کو ہم عام اپنے روزمرہ کی زبان میں کہہ سکتے ہیں جی وقت ٹپایا جا رہا ہے تاکہ یہ وقت کسی طریقے سے گزر جائے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو یہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے، اس میں پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں نے ان کی اس کال پر ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پاکستان ریمیٹنسز پیسہ نہیں بھیجیں گے۔ اس سے نقصان ملک کو ہوگا، لیکن کیا یہ نقصان عمران خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ نقصان دوسری طرف سے ہو رہا ہے؟ یہ نقصان ان کی طرف سے ہو رہا ہے جو بزد ہیں، یہ نقصان ان کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جن کی طرف سے 8 فروری کے انتخابات میں ہم سب کے ووٹوں پر ڈاکہ مارا گیا۔ تو لہٰذا ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اب بھی جو یہ مذاکرات کا کھیل رچایا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، یہ ایک صرف وقت کا ضیاع ہے، وقت ٹپایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور امریکہ کو کیسے یہ آنکھیں دکھا سکتے ہیں کہ جن کو ایک ایک کر کے خود سب ایکسپوز کر رہے ہیں؟ شیری رحمان صاحبہ کو رچرڈ گرنیل نے ایکسپوز کر دیا۔ خواجہ آصف کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو امبیسڈر ہیں، پاکستانی امبیسڈر واشنگٹن میں، وہ اس کا جواب دیں کہ پاکستانیوں کو کیا، امریکیوں کو کیا دھمکی دی جا رہی ہے، اور یہ ڈیفنس منسٹر کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف شیری رحمان صاحبہ بھی جو بات کر رہی ہیں، ان کا بھی
پول کھول کے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ ایک این جی او چلا رہی ہیں جو کہ امریکہ سے فنڈنگ لیتی رہی ہے جینا انسٹیٹیوٹ کے نام سے. آپ وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں, آپ وہاں سے پیسہ پکڑتے ہیں, آپ این جی اوز بنا کر اپنے خزانے بھرتے ہیں, آپ اپنے اکاؤنٹس آپ بھرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں اپنی خود مختاری کی. مطلب ہم کیسے اپنی خود مختاری کی بات کر سکتے ہیں کہ جب ہم خود ان کی طرف یوں کشکول لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آئی ایم ایف کے اوپر بھی یہ جو ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ ہے, اس کے اوپر رچرڈ گرنیل نے آئی ایم ایف کو بھی ٹیگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو پاکستان کو ایڈ جاتی رہی ہے اور جو آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کو رقم ادھار ملتی رہی ہے, اس کو بھی دیکھا جائے اور اس کو بھی ریویو کیا جائے, یعنی کہ اس کا دوبارہ سے آئی ایم ایف کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جائزہ لیا جائے. اور خواجہ آصف اور حکومت تو اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ رچرڈ گرنیل تو ایک آؤٹ سائڈر ہے, کوئی اتنا خاص آدمی تو نہیں ہے. رچرڈ گرنیل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ٹویٹ میں کہا یہ ہمارا سٹار ہے. یہ مارکو روبیو کے ساتھ یہ رننگ میں تھے, ریس میں تھے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ کی پوزیشن کے لیے, اس کرسی کے لیے, اور یہ پہلے بھی ایمبیسڈر رہ چکے جرمنی میں. اس کے علاوہ یہ اقوام متحدہ میں سرو کر چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایکٹنگ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے اور ایکٹنگ ڈائریکٹر بھی رہے آف دی نیشنل انٹیلیجنس. تو عام آدمی نہیں ہے, خاص آدمی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو لے کر خود ان کی تعریف کی ہے. تو یہ کوئی آؤٹر سرکل نہیں ہے, یہ انر سرکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پسینے چھوٹ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سزائیں بھی جو اب سنائی جا رہی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی سزائیں کم کر دی گئی ہیں. تو جنوری کے مہینے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں بدلنے والی ہیں. وہ تمام تر تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ جو آپ اس سے پہلے لوگ یہاں پر پٹ کے پٹتے رہے, گڑ گڑا کے فریاد کرتے رہے, لیکن اس پر کوئی کسی کو سنا نہیں جاتا رہا. آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ سب جنوری میں ہوگا. اب پلڑا پہلے بھی خیر بھاری تھا, لیکن اب مزید بھاری ہو گیا ہے عمران خان کا. اور امریکہ سے جو کچھ بھی موومنٹ ہو رہی ہے یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ نہیں ہے, یہ وہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی, اگر وہ سوئی ہوئی تھی اور وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو بھی کوئی ایڈمنسٹریشن وہاں پر ہوگی, جو بھی حکومت قائم ہوگی, وہ اس کو نظر انداز کرے گی. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی ٹرمپ آئے گا تو کیوں عمران خان کا ساتھ دے گا. آپ کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس وی لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.